دونوں کا جو مناسب طریقہ کار ہے ریٹن، اب وہ جو ہے زبانی والا معاملہ نہیں ہے، ریٹن وہ باقاعدہ دونوں کی طرف سے لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق جو جواب ہو وہ دیتے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی آ کر آپ کو کہتا ہے میں عیسائی تھا مسلمان ہو گیا، میں قادیانی تھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں یہودی تھا میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، ہمارے لوگ تحقیق ہی نہیں کرتے، وہ بیچارے ان کی خدمت کرتے ہیں اسلام کی محبت میں، یہ پیسے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اب وہ مدرسے میں جائے گا، بڑے بڑے مدرسے میں جائے گا، گواہ لے جائے گا، وہ ان سے لکھواتے ہیں کہ یعنی آپ جو ہے نا اپنی رضا اور خوشی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ پر کسی نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، وہ ان کی مرضی ہے، ایسے لکھوائیں یا اسٹامپ پر لکھوائیں۔ پھر وہ دو گواہ ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہے، اس پر کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ اب اس کا بھی لکھا ہوا آئے گا، گواہوں کا بھی آئے گا۔ پھر مفتی صاحب کچھ دوسرے مفتیوں کی نگرانی میں موجودگی میں سوال و جواب کرتے ہیں اس سے۔ ایک قادیانی آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا ہوں، تو سوال جواب تو کرنے پڑیں گے، یہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے قادیانی تھے اب مسلمان ہو گئے، آپ لکھ دو۔ ہمارے مولویوں کو نہ آگے کا پتہ ہوتا نہ پیچھے کا پتہ ہوتا ہے، یا زبانی کہہ دیتے ہیں یا ان کے سٹیج پر چلے جاتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ کہ وہ پوچھے گا مفتی صاحب ان سے کہ آپ قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں، مرزا قادیانی کو، تو اسے کہنا پڑے گا کہ ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، اور قادیانی کے ماننے والوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ وہ مناسب سمجھے گا، پھر ان کی گواہی بھی آئے گی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اس کو ایک سند دیتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے سند اسلام۔ وہ سند ہوگی تو پھر وہ مسلمان کہلائے گا۔ پھر اس سند کے ذریعے اگر ورثاء اس کو تنگ کرتے، پیچھے قادیانی رہ گئے ہیں تنگ کرتے ہیں، تو وہ اس سند کی وجہ سے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتا ہے، یا اس کا کسی سے لین دین ہے یا کوئی وراثت کا معاملہ ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے وہ لے سکتا ہے۔ اب طریقہ کار ہمیں صحیح پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم مسلمان مار کھا جاتے ہیں، تو اس پر بھی آپ نے دھیان دینا ہے۔ آیت نمبر جی آگے جی فرمائے للذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں اپنی حالت درست کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ ان کی معافی قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خام خواہ کسی کو آپ نے کافر نہیں کہنا، اس پر لعنت کی اجازت ہے جو کنفرم کفر پر فوت ہوئے ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ اب مسلمان تو آخر میں بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے دروازے بند نہیں ہیں، تو توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو خام خواہ کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس میں کفر کی واضح طور پر علامتیں پائی جائیں، آپ نے روکا ہے کہ یہ آپ کفر کر رہے ہیں، آپ گھوڑے کی پوجا نہ کریں، گھوڑے کے لید کو تبرک نہ سمجھو، گائے کے پیشاب کو تبرک نہ سمجھو، روکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باز نہیں آتا۔ آپ نے روکا ہے بتوں کی پوجا، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے، عبادت کرنی، یہ ساری غلط ہے، لیکن وہ پھر کرتا ہے۔ یعنی کفر جب واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو پھر آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں۔ شکوک کی بنیاد پر کسی نے آپ سے کہا تو خام خواہ کافر بنا دیا، یہ غلط ہے۔ اچھا میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہمارے پرانے شاگردوں نے مجھے آ کر کہا کہ فلاں آدمی قادیانی ہے،
آپ اس کا کوئی انتظام کریں۔ اچھا، میں نے کہا جی کون ہے جی؟ میں لکھتا ہوں، میں بڑی تحقیق کرتا ہوں۔ اب بچے کا مجھے پتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے۔ میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا جس آدمی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اس آدمی نے میرے ساتھ ٹیچروں کے ہمراہ سے روزہ لگایا ہے۔ وہ تو تبلیغ میں بھی گیا میرے ساتھ، میں بھی تھا۔ میں نے اس کو پہچان لیا۔ انہوں نے جو مجھے بتایا کہ ایک فوٹو لگا ہوا ہے، وہ قادیانی کا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا جو فوٹو لگا ہوا تو اس کے باپ کا تھا، وہ مسلمان تھا، ان کے لین دین کا جھگڑا تھا، اور مجھے آ کر کہہ دیا کہ وہ قادیانی ہے تاکہ یہ لڑیں اور ہم آرام سے سائڈ پر رہیں۔ پھر میں نے اس کو بلوایا، کس بنیاد پر تم نے ایک مسلمان کو قادیانی کہا؟ تو ان چیزوں کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس کا خیال رکھیں، لین دین میں، معاملات میں، یا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو خواہ مخواہ کسی مسلمان کو کافر نہ بنائیں۔ یہ بات غلط ہے۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو نہیں ہے اسے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کافر کہیں۔ اللہ کسی بھی وقت معاف کر سکتا ہے، معافی مانگنے والے کے چاہیے کہ وہ معافی مانگے۔ یہاں اگلی آیت جی، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان پر تو بالکل اللہ ملائک سب کی لعنت ہے۔ کنفرم جو کافر ہیں، جیسے قادیانی کافر تھا، مرتد تھا، مرا ہے، اس کے جو آگے پیروکار ہیں وہ اعلانیہ کفر پر مرے، یہ قادیانی، تو ان پر ہو سکتی ہے لعنت اور ہونی چاہیے۔ اگلی آیت جی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ اللہ ان پر اتنا ناراض ہے، اللہ نے ان پر اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کا حکم ہے کہ 12 بجے ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، کوئی 12:02 پر نہیں ڈال سکتا، 12 بجے ہی ڈالا جائے گا، 2 منٹ کی رعایت بھی نہیں ملے گی۔ آخری آج کے مطالعہ کی آخری آیت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہے۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہمارے ہاں توحید کے معاملے میں بڑی نرمی برتی جاتی ہے، غلط ہے۔ اللہ ایک ہے، ایک تھا، ایک ہے، تنہا تھا، تنہا ہے، اللہ ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ رکوع اللہ کا ہے، کسی اور کے سامنے رکوع نہیں کیا جاتا۔ سجدہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ قادر مطلق اللہ ہے، کسی اور کو قادر مطلق نہیں سمجھا جائے گا۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، کسی اور کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ ہی داتا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا داتا کا معنی ہے دینے والا، داتا کا معنی ہے ہر ایک کو دینے والا، ہر چیز دینے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ دستگیر صرف اللہ ہے، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے وہ صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اچھا، معنی کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ مغالطہ دے دیتے ہیں جی، آپ پر مشکل آئی، آپ کچہری میں گئے، آپ نے ایک وکیل رکھا، اس نے آپ کا مقدمہ لڑا تو آپ کہ اس نے مشکل کشائی کی، یہ نہیں ہے۔ مشکل کشا کا معنی ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئے وہ اللہ ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اسباب کی دنیا میں ہے اور اس کی اجازت ہے۔ دیکھو جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں استعمال کی ہیں، حکم بھی دیا، گھوڑے استعمال کیے ہیں، باقی چیزیں استعمال ہوئی ہیں، اسباب کی دنیا میں اجازت ہے۔
تو مشکل کشا کا مطلب ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ چونکہ لوگوں کو مشکل کشا کا معنی مفہوم کا ہی نہیں پتا، اس لیے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مفہوم لکھا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، یہ الرحمن اور الرحیم کا۔ ایک تو وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد سے، بیٹے سے پیار ہوتا ہے، اور رحیم اس کا معنی ہے جس طرح ماں کو اپنی اولاد سے، بیٹے سے پیار ہوتا ہے۔ تو رحیم میں ماں کی شفقت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہوگا آخری درجے کی رحمت کرنے والا، یعنی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو معنی یہ ہوگا اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ الرحیم کا معنی ہوگا بہت۔ اور یہاں انہوں نے جو لکھا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا معنی یہ ہے جو بن مانگے دے، رحیم کا معنی یہ ہے جو مانگے سے دے۔ آگے تفسیر لکھی ہے، تشریح لکھی ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا مانگنا کیا ہوتا، تو اس مالک نے ہمیں آنکھیں دی، بن مانگے دی، ہاتھ دیے، بن مانگے دیے، پاؤں دیے، بن مانگے دیے، کان دیے، بن مانگے دیے۔ بچے کو تو نہیں پتا تھا، یہ بن مانگے اللہ نے نعمتیں ہی نعمتیں دی۔ یہ معنی انہوں نے لکھا ہے الرحمن کا۔ اور الرحیم کا معنی لکھا ہے مانگنے سے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے روزی دے، اللہ مجھے کاروبار دے، مجھے سروس دے، اور یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ مجھے مکان دے، جگہ دے، گاڑی دے۔ یہ جو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں مانگنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، جائز۔ دنیا بھی مانگنی چاہیے، دین بھی مانگنا چاہیے۔ یہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ میری آخرت اچھی کر دے، اور یہ بھی مانگ سکتے ہیں اے اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو دنیاوی اعتبار سے بھی عزت دے، ترقی دے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔